السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ نوولس پہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک، اور دوسرا یہ کہ آج کل وقت ہی نہیں مل رہا مجھے لکھنے کا، ٹھیک ہے؟ مجھے جیسے ہی وقت ملا قلب سکون کی اس کے ساتھ حاضر ہوں میں۔ اچھا، تو مجھے خوشی ہے کہ یہ ناول صحیح سے جا رہی ہے اور سب کو پسند آ رہی ہے۔ شکریہ آج کی شکریہ، ٹھیک ہے؟ اور آج 23ویں قسط شروع ہوگی ہے۔ خیر، میں بتانے والی تھی کہ کیا کہتے ہیں، قلب سکون اینڈنگ کے قریب قریب جا رہی ہے۔ مجھے خود کو بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے یار، میں تم لوگوں کو بتا نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ لیکن خیر، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اچھا، قلب سکون اینڈنگ کی طرف جا رہی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ قلب سکون کی میں اینڈنگ کیسی کروں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے خود ابھی نہیں سوچا میں فی الحال اینڈنگ کیسی کروں گی، کیونکہ بیچ میں ہارون ہے، انس ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ ان دونوں میں سے اروبا سکندر کو میں کس کی قسمت میں لکھوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے فی الحال دیکھتے ہیں کہ اروبا کس کو ملنے والی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں بار بار دوسری بات کرتی ہوں۔ خیر، کل میں انشاءاللہ ایپیسوڈ پوسٹ کروں گی، میری پوری کوشش ہے۔ ہاں، اگر روزے کی وجہ سے میرا سر درد نہ کیا تو خیر، میرا سر درد تو ابھی بھی کر رہا ہے، لیکن میں پوسٹ کروں گی کل، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ ناول پڑھیں۔ آج ان کو آفس جانا تھا، اسی لیے ابرام آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جب تک وہ تیار ہو کے کمرے سے باہر آئے، روبی نے ڈائننگ میں کھانا لگوا دیا تھا اور اینی بھی موجود تھی۔ وہ آفس جانے ہی والی تھی۔ کھانے کے بعد ابرام نے انس کو بلایا تھا کہ وہ آ جائے تو ایک ساتھ آفس جائیں گے، اور اب وہ انس کے انتظار میں بھی تھے۔ ہارون آج کھانا کھانے نہیں آیا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے سر میں درد تھا اور شدید بخار۔ روبی نے میڈیسن دے دی تھی، اب وہ آرام کر رہا تھا۔ انس کا تو ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ ابرام نے کھانا شروع کیا ہی تھا جب ابرام کو ولی کا فون آیا تھا۔ السلام علیکم ولی، کیسے ہو؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور بتاؤ کیسے فون کرنا ہوا؟ کچھ نہیں ابرام، ہم سب ترکی آنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ کب آ رہے ہو؟ بس ارادہ تو ہے کل شام کی فلائٹ سے یا پھر پرسوں صبح کی فلائٹ سے آ جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے فون کر دینا، میں ایئرپورٹ پر لینے آ جاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ولی نے فون رکھا۔ کیا ہوا انکل، کیا کہہ رہے پاپا؟ کچھ نہیں بیٹا، وہ سب پرسوں تک آ رہے ہیں۔ جی مجھے پاپا نے بتایا تھا۔ اچھا، کوئی ضروری کام کی وجہ سے آ رہے ہیں کیا اینی؟ روبی خاموش تھی، اب بولی۔ ہاں، وہ سنان کے گھر سے رشتہ آیا میرا، تو پاپا شاید شادی کی تاریخ کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے واہ جی واہ، تو نے تو بتایا ہی نہیں، بہت چھپی رستم ہے تو۔ ابرام نے اینی کی طرف دیکھا۔ اینی، تمہیں سنان پسند ہے بیٹا؟ جی انکل۔ یہ تو اچھی بات ہے، سنان بہت اچھا بچہ ہے، انس سے دوستی بھی بہت ہے۔ ویسے انو، اب تو یہاں کی ہو جائے گی تو میں جب مرضی ملنے آ سکتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں روبی، تو جب مرضی آ جانا۔ ان کی باتیں ہو رہی تھی کھانے کے ساتھ ساتھ جب ڈور بیل بجی۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو انس قریشی اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم تایا جان۔ وعلیکم السلام، اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ بس ایسے ہی، میں دیر سے اٹھا۔ انس اپنی ذمہ داری سنبھالنا سیکھو، کل کو تمہاری شادی کریں گے۔ کل کو کیوں، آج کو ہی کر دیں شادی۔ انس بے شرموں کی طرح بولا تو اینی کی ہنسی نکل گئی۔ تم کیوں ہنس رہی ہو میڈم، اپنا رشتہ تو پکا کروا لیا ہے۔ آپ کو کیسے پتا بھائی؟ جس انسان سے تمہاری شادی ہو رہی ہے نا، وہ میرا دوست ہے، تو خبر میرے تک آ جاتی ہے۔ انس یہ سب باتیں چھوڑو، کھانا کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں تو آفس چلو، دیر ہو رہی ہے۔ آج میٹنگ ہے میری روہیل سے۔ یہ روہیل کون ہے تایا جان؟ یہ میرا نیا بزنس پارٹنر ہے، بچہ سا ہے ابھی تو، 26-27 سال کا ہوگا۔ وہ بچہ ہے تو ہم کیا ہیں، وہ ہم سے تو بڑا ہے نا۔ ہاں لیکن یہ باتیں چھوڑو، چلو اب۔ اچھا چلیں۔ انس اٹھ گیا۔ روبی اور انس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی۔
جب انس بولا، تایا جان، روہیل کا باپ بھی آفس آتا ہے یا نہیں؟ آتا تو ہوگا۔ آ، آتا تو ہے لیکن بہت کم۔ اچھا؟ ہاں، میں تو ویسے سوچ رہا ہوں ان کو ڈنر پہ بلا لوں اپنے گھر۔ کیوں؟ وہ دراصل روہیل کے باپ کو میں زیادہ جانتا نہیں ہوں۔ وہ اور میں مل لیں گے تو پارٹنرشپ اچھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ صحیح سمجھیں۔ جس وقت وہ آفس پہنچے تو روہیل اور اس کے بابا پہلے سے موجود تھے۔ آج میٹنگ روہیل کے ساتھ ہی تھی، لیکن یہ میٹنگ کسی بلڈنگ کو بیچنے کے بارے میں نہیں تھی بلکہ خود خریدنے کے بارے میں تھی۔ میٹنگ روم میں اس وقت صرف روہیل اور اس کے بابا ابرام اور انس ہی موجود تھے۔ انس کا ہلکا سا تعارف کروایا تھا ابرام نے، اور اب ان کی میٹنگ شروع تھی۔ میں تو کہتا ہوں ابراہم انکل، ہم وہ بلڈنگ نہیں لیتے، لیکن روہیل مجھے وہ بلڈنگ پسند ہے۔ اگر ہم وہاں اپنے آفس کی نئی برانچ بنواتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ لیکن انکل، وہ کوئی اتنی بڑی بلڈنگ نہیں ہے، اچھی خاصی بلڈنگ ہے وہ بیٹا۔ اگر تم مان جاؤ تو نہ صرف میرا فائدہ ہے، تمہارا بھی فائدہ ہے، آخر ہم بزنس پارٹنرز ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلے ہم سوچتے ہیں۔ اس سب میں انس خاموش تھا تو روہیل کے بابا عرفان بھی خاموش تھے۔ ہاں تم سوچو، بلکہ عرفان صاحب سے بھی مشورہ کر لو۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں عرفان صاحب؟ جی جی ابراہم، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ہم بلڈنگ کا نقشہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کا آفس کہاں بنوانا ہے اور روہیل کا کہاں، اور اس بلڈنگ کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ جی بالکل۔ ان سب میٹنگ روم میں لگی اسکرین پہ اشارہ کر کے سب تفصیل بتا رہا تھا، جس کا حلیہ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ اسسٹنٹ تھا ابرام کا۔ وہ اس وقت ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ استنبول میں بارش کا موسم تھا اور انس نے شلوار قمیض کا پلان رد کر کے ٹراؤزر شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ عام سے حلیے میں بھی سب سے الگ لگتا تھا۔ جب ان کی میٹنگ ختم ہوئی تو آخری الوداع پہ ابرام بول پڑے، آپ ہمارے گھر ڈنر پہ آئیں آج۔ آج تو نہیں آ سکتے ہم، پھر کبھی ابرام۔ چلیں ٹھیک ہے، بلکہ کچھ دن میں ہماری بھتیجی کی شادی ہے، آپ ضرور آئیں۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ جب شادی کی تاریخ ہو تو ہمیں کارڈ بھجوا دینا، ہم ضرور آئیں گے، عرفان نے کہا تھا، اور ابرام ہاتھ ملاتے اٹھ کے چلے گئے۔ ابراہم جب گاڑی میں بیٹھے تو انس بولا، تایا جان، آپ نے ان کو کیوں انابیہ کی شادی پہ بلایا؟ انس، یہ بزنس ہے اور اپنے بزنس پارٹنر سے دوستی رکھنی پڑتی ہے بیٹا، نہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ انس خاموش ہو گیا۔ پہلے انس نے ابراہم کو گھر چھوڑا، پھر اپنے گھر آ گیا۔ آج کل ویسے بھی انس کا کوئی خاص کام نہیں تھا، وہ آج کل فارغ ہی تھا، اس لیے انس نے سوچا ہیری کو فون کر لیا جائے۔ انس نے ہیری کو فون کیا۔ کیسا ہے برو؟ میں ٹھیک ہوں، تو کیسا ہے انس؟ اور فون ہی نہیں کرتا؟ ہاں بس وقت نہیں ملتا، آج فارغ تھا تو سوچا بات کر لی جائے۔ اچھا صحیح کیا۔ ہاں اب تو مجھے بتا کہ تیرا گھر کہاں ہے؟ ترکی میں ہے میرا گھر، تجھے نہیں پتا؟ ارے وہ تو پتا ہے، لیکن ہے کہاں پر؟ سڑک پر۔ انس فضول باتیں نہ کر، ایڈریس دے۔ کیوں؟ تجھے کیوں دوں ایڈریس؟ کیونکہ میرے بھائی، میں نیو یارک ایئرپورٹ پر پہنچنے والا ہوں، ترکی کی فلائٹ ہے میری۔ انس کو جھٹکا لگا۔ کب؟ کیسے پلان بن گیا؟ پلان کا کیا ہے، کبھی بھی بن جاتا ہے، اور ویسے بھی میرے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ ترکی تیرے سے ملنے کے لیے آ جاؤں۔ اب تیرا تو کوئی پلان لگتا نہیں ہے کہ تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اچھا کیا تو نے، میں تجھے ایڈریس میسج کر دوں گا، اور جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو مجھے بتا دی، میں لینے آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تجھے بتا دوں گا۔ ویسے ترکی کے کسی کلب میں جائیں گے، ڈانس کریں گے، پئیں گے، مزہ کریں گے۔ نہیں، اب میں کلب میں نہیں جاتا، نہ ہی پیتا ہوں۔ کیا؟ یہ کب ہوا؟ بس کچھ وقت پہلے۔ مطلب کہ تو سچ میں شریف ہو گیا ہے؟ میں پہلے کون سا برا تھا؟ ہاں یہ تو ہے، ویسے کسی نے صحیح کہا ہے، ترکی جا کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہاں شاید صحیح کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آ کے ہی تیرے سے تیری کہانی پوچھوں گا کہ انس قریشی کیسے بدل گیا۔ ہاں ہاں، جیسے میں بتا دوں گا نا۔ یہ بھی صحیح ہے، نہ بتائیں
ویسے سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ تیری کزن سے ملنے کی ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ اروبا، انس نے نام دہرایا۔ ہاں اروبا، میں بھی تو دیکھوں ہے کیسی تیری کزن، اور بہن ہے وہ تیری؟ دماغ صحیح ہے انس، میں کسی کو کیوں بہن بناؤں؟ ٹھیک ہے بہن نہ بنا، بھابھی کہہ لے۔ ہیں؟ مطلب؟ کچھ نہیں، مذاق کر رہا ہوں۔ نہ بیٹا نہ، یہ مذاق نہیں ہے۔ مطلب کہ اروبا تجھے پسند تو نہیں آ گئی؟ نہ۔ کیا بول رہا ہے فضول؟ میں فضول نہیں بول رہا، تجھے وہ پسند ہے۔ پسند ہے بھی تو کیوں بتاؤں؟ ہیری کو ہنسی آئی۔ ٹھیک ہے نہ بتا، میں خود پتا کر لوں گا۔ اچھا ویسے یہ اروبا کی کوئی بہن ہے کیا؟ نہیں، وہ ایک ہی ہے، اور ایک کی ہی قسمت میں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کس کو پسند کروں گا پھر؟ ہیری بولا تو کسی کو نہیں۔ اچھا چھوڑ، جب آؤں گا تو کوئی تو پسند آ جائے گی، کسی سے تو مجھے بھی محبت ہو ہی جائے گی۔ بیٹا یہاں سب مسلمان ہیں، تو تجھے کوئی پسند نہیں آئے گی، تو اللہ کو تو مانتا ہی نہیں ہے، تو کسی ایسی لڑکی کو کیسے پسند کرے گا جو اللہ کی عبادت کرتی ہے؟ ہاں ویسے یہ تو ہے، لیکن جب آؤں گا تو دیکھوں گا۔ اب فون بند کر، ایئرپورٹ آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، انس نے فون بند کر دیا۔ انابیہ کو انایا نے بتا دیا تھا کہ وہ کل ترکی آئیں گے، اور اب گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں۔ روبی سب کے لیے کمرے تیار کروا رہی تھی۔ خالہ یہ کبیر اور عائشہ کا کمرہ اچھے سے تیار کروائیں، نہیں تو وہ پھر ناراض ہوں گے۔ جی بی بی جی۔ اور اینی کل کے کھانے کا انتظام کروا رہی تھی۔ ہارون گارڈن کی صفائی کروا رہا تھا اور پورے گھر کی بھی۔ ابرام اس وقت آرام کر رہے تھے، رات کے 9 بج رہے تھے، سب اپنے اپنے کام میں لگے تھے۔ انس گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اس نے حارث کو بتا دیا تھا کہ ہیری آ رہا ہے، تو ان کے گھر میں ہیری کے استقبال کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ انو کا تو دل ہی نہیں تھا کچھ کرنے کو، لیکن جنت انو سے کام کروا رہی تھی۔ انو ہیری کا کمرہ سیٹ کر رہی تھی۔ آج ان کے ملازموں کی چھٹی تھی۔ حارث مہینے میں ایک دن سب ملازموں کو چھٹی دیتے تھے تاکہ وہ بھی اپنے گھر بار کو جا سکیں۔ تو آج کا کام انو اور جنت کو کرنا تھا۔ جنت کھانا بنا رہی تھی اور حارث باہر چوکیدار کو ہدایت دے رہے تھے۔ انس جب ایئرپورٹ پہنچا تو دور سے ہی اس نے ہیری کو آتے دیکھ لیا۔ انس نے ہیری کو گلے لگایا اور پھر حال احوال کے بعد وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ ہیری کا بیگ دیکھ کر انس بولا تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ تو نے یہیں پر رہنے کا ارادہ بنا لیا ہے، جتنا بڑا بیگ تو لے کر آیا ہے۔ ہاں ویسے سوچ تو رہا ہوں، کیونکہ تیرے بنا دل نہیں لگتا۔ دفع ہو، میرے بنا دل نہیں لگتا، میں کیا تیری محبوبہ ہوں؟ نہیں، تو تو بھائی ہے رے میرا۔ گاڑی میں ان کی باتیں ہوتی رہیں۔ ان کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی، چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ گاڑی سے اتر کر انس نے چابی چوکیدار کو تھمائی تاکہ وہ گاڑی صحیح سے کھڑی کر دے۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ سب لاؤنج میں کھڑے تھے اس کے استقبال کے لیے۔ ہیری نے قریب جا کے حارث کا ہاتھ پکڑا، لبوں سے لگایا، پھر سر سے۔ حارث تو حیران رہ گئے۔ بیٹا تمہیں کیسے پتا ہمارے ہاں ایسے ملتے ہیں؟ بس انکل پتا ہے، انس نے بتایا تھا۔ انس چپ رہا، وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کب بتایا ایسا۔ سب اس کو لاؤنج میں لے کر آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر باتوں کے بعد ہیری اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ اس کو فریش ہونا تھا کیونکہ اب ڈنر کا وقت ہو رہا تھا۔ سب نے اس کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ انو نے اس کو اس کا کمرہ دکھایا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، اور کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھے نہیں، ملازموں کو بلائیے گا۔ آج وہ نہیں ہے، کل آ جائیں گے۔ انو جانے لگی تو ہیری بول پڑا، ارے آپ تو انس کی بہن ہیں نا؟ جی بہن ہی ہوں میں ان کی۔ جی آپ کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے، اتنی لمبی زبان انس کی بہن کی ہی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہو تو ہماری ایک بار پہلے بات ہو چکی ہے۔ ہاں جی بالکل، جب میں نے آپ کی عزت کی تھی۔ ہیری نے اپنی آئی برو اچکائی اور ہلکا سا مسکرایا۔ انو چلی گئی تو ہیری واش روم جاتے ہوئے بولا، پوری کی پوری تیکھی مرچ ہے یہ لڑکی، بٹ آئی لائک اٹ۔ اب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے سب کھانا کھا رہے تھے۔ حارث بیچ بیچ میں اس سے تھوڑی بہت باتیں کر رہے تھے۔ اور بتاؤ بیٹا، کب تک رکنے کا ارادہ ہے؟ میں نے سوچا نہیں انکل۔ جی بابا، ان جیسے لوگ سوچتے کہاں ہیں؟
انو بولی تو ہیری نے اس کو دیکھا۔ جنت نے انو کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ انس قریشی کی بہن تھی، وہ کہاں چپ رہتی تھی۔ آپ کو میرے سے خاص دشمنی ہے شاید انزلہ؟ ہاں جی بالکل۔ انس خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا، اور انس کو کہیں نہ کہیں انو پہ فخر ہو رہا تھا کہ وہ انس کے نقش قدم پہ چل رہی ہے۔ چلیں یہ تو اچھی بات ہے، آپ دشمن بن کے رہیں، میں دوست بنا لوں گا آپ کو، اور جو کچھ کرنا ہے کر لیں، جاؤں گا نہیں میں یہاں سے۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ بس کرو اب تم دونوں، لڑنا بند کرو۔ حارث بولے تو دونوں چپ ہو گئے۔ انو ابھی وہ صحیح سے آیا نہیں ہے اور تم اس سے لڑنے لگ گئی ہو۔ اور کتنا آنا ہے بابا انہوں نے، گھر تک تو آ گئے ہیں۔ انو بولی تو انس کا کہکا گونجا۔ گڈ انو، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ شکریہ بھائی۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ، حارث بولے تو پھر دونوں نے خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد ہیری کمرے میں چلا گیا، انس بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ ہاں اب بتا تو اپنی کہانی انس۔ کیوں بتاؤں؟ اچھا چھوڑ، یہ بتا کہ مجھے کب لے کے جا رہا ہے اپنی اروبا کے گھر؟ کل لے جاؤں گا اپنی اروبا کے گھر۔ انس بولا تو ہیری کی ہنسی نکل گئی۔ میری نقل اتار رہا ہے تو؟ اچھا ویسے تیری بہن کو کیا ہوا ہے؟ ارے تو مسلم ہے نا، تو وہ چڑ رہی ہے، جب تو یہاں رہے گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا چل امید تو ہے ٹھیک ہو جائے، ہٹلر بن کے نہ رہے۔ اب تو جا، مجھے سونا ہے۔ انس اٹھ کے چلا گیا۔ ہیری ویسے بھی بہت تھک چکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا۔ وہ اٹھ کے باہر لاؤنج میں آ گیا۔ تب اس نے لاؤنج میں کسی کو نماز پڑھتے دیکھا۔ جب صحیح سے دیکھا تو وہ انس قریشی تھا۔ ہیری کو حیرت ہوئی، انس نماز پڑھتا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں کھڑا ہو گیا۔ بارش آج بہت تیز تھی، نہیں تو انس مسجد میں ہی جاتا تھا نماز کے لیے، لیکن آج بارش بہت تیز تھی اور آندھی چل رہی تھی، اس لیے وہ مسجد نہیں گیا اور گھر میں ہی ارادہ کر لیا نماز کا۔ نماز سے فارغ ہو کے جب اس نے جائے نماز اٹھایا تو پیچھے ہیری کو دیکھا۔ تو کب اٹھا؟ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تو نماز بھی پڑھتا ہے؟ ہاں پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ پہلے تو نہیں پڑھتا تھا، پہلے کبھی دل نہیں کیا۔ تو ابھی دل کرتا ہے کیا؟ دل تو ابھی بھی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی پڑھ لیتا ہوں، اور فجر کی ہی تو پڑھتا ہوں۔ کون سا ساری پڑھتا ہوں؟ ہیری واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ جاگنگ کے کپڑوں میں باہر آیا۔ بارش تھم گئی تھی۔ وہ گارڈن میں آ گیا۔ انہوں نے گارڈن میں ٹریک بنا کر رکھا تھا، وہ گھاس پر پاؤں نہیں رکھتے تھے۔ وہ ٹریک پر دوڑنے لگا۔ گھر سے باہر تو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، انس قریشی کے گھر میں ہی اتنا بڑا گارڈن تھا۔ انس کافی بنا رہا تھا اپنے لیے۔ انو کالج کے لیے اٹھ گئی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں آئی تو نیچے ہیری کو دوڑتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ انزلہ قریشی تھی، اس کے دماغ میں کچھ الٹا نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انو نے ہاتھ میں پکڑا گلاس اوپر بالکنی سے کھڑے کھڑے الٹا کر دیا۔ ہیری جو بھاگتے بھاگتے تھک گیا تھا، وہ انو کی بالکنی کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ پانی اس کے سر میں آ کے گرا۔ اس نے ہڑبڑا کے اور کچھ غصے کی کیفیت میں اوپر دیکھا تو انو کھڑی تھی۔ سوری، غلطی سے گر گیا پانی میرے ہاتھ سے، گلاس الٹ گیا تھا۔ سوری۔ ہیری کو جو غصہ آیا تھا وہ ہوا ہو گیا، وہ اب اس کو کیا ہی کہتا۔ کوئی بات نہیں، آپ ایسے 1000 پانی کے گلاس اوپر گرا دیں، ہیری کہتا اندر آ گیا۔ انو وہاں کھڑی پتھر بن گئی۔ کیا چیز تھا وہ؟ ہیری کمرے میں آیا، کپڑے بدلے، ہوڈی اور پینٹ پہنی اور باہر آ گیا۔ سب جاگ گئے تھے، بلکہ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ اس نے بس جوس کا گلاس پیا اور ایک بوائل انڈا کھایا۔ وہ صبح کے کھانے میں بس اتنا ہی کھاتا تھا۔ اس کے برعکس انو دبا دب پراٹھا اور انڈا کھا رہی تھی۔ جنت نے آج پراٹھا بنایا تھا۔ وہ اکثر پاکستانی کھانا بناتی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ خیر اتنی کوئی خاص ایپیسوڈ نہیں تھی، تو اگر امید نہ بھی کروں تو خیر ہے، مجھے پتہ ہے اچھی نہیں لگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہاں بیچ میں نا وہ 1-2 الفاظ تھے، وہ گاڑی اینڈ گھڑی، وہ مطلب سمجھ جانا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں تم لوگ سمجھ جاؤ گے میری لینگویج۔ بھائی تم لوگوں کی بہن کو روزہ لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور میرے سے لکھا نہیں گیا۔
تو بس اس کو اگنور کرنا، وہ جو پیچھے چھوٹی موٹی وہ سمجھ رہے ہو نا وہ غلطیاں میرے سے ہوئی ہیں ان کو اگنور کرنا، اور پیچھے سے تم لوگوں کو جو شور کی آواز آ بھی رہی ہوگی تو اسے بھی اگنور کرنا، کہ اس کو اگنور کرو۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور سبسکرائب کر دو، مطلب میں سبسکرائب کا بولتی ہوں نا تو سبسکرائب کر کے جایا کرو، ایویں نہ بھاگا کرو، ٹھیک ہے؟ اور باقی اللہ حافظ۔